الحمد لله هدانا إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: فمن سأل لي الله الوسيلة حلت له الشفاعة، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حسن عطا فرمایا، کیا صورت عطا فرمائی اور کیا سیرت عطا فرمائی. مضت الدہور وما اتین بمثلہ وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ. زمانے گزر گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل لا نہ سکے. وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ. اور جب محبوب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب زمانے آپ کے مثل لانے سے عاجز آ گئے. لہذا اللہ جل شانہ مومنوں کو خطاب فرما رہے ہیں، لیکن اسلوب خطاب ایسا عجیب ہے، انداز ایسا عجیب ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی باری آئی تو اس کے لیے اللہ تعالی نے امت مسلمہ کو پہلے تیار کیا، ترغیب دی، اور ترغیب بھی بڑی عجیب انداز میں دی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اے امت مسلمہ، یقیناً اللہ جل شانہ اور اللہ جل شانہ کے فرشتے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. لہذا یہ عمل بڑا عجیب ہے. یہ عمل اللہ اور فرشتوں اور بندوں کے درمیان مشترک ہے.
اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی پر رحمت کاملہ نازل فرماتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو جو کام اللہ کرے اور جو کام اللہ کے فرشتے کرے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ کتنا درود بھیجے؟ اتنا درود بھیجو، اس درود کا کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ جل شانہ کی یاد کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے اوپر کتنی مقدار میں درود بھیجوں؟ علماء شارحین فرماتے ہیں کہ آپ کا مقصد یہ تھا، کہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص مقدار متعین کر دے، درود شریف کا کوئی خاص وظیفہ متعین کر دے۔ کیا میں ایک حصہ درود شریف دن کا، ایک حصہ رات کا، ایک حصہ درود کے لیے مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس سے بھی بڑھاؤ تو یہ تیرے لیے اور اچھا ہے۔ اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ امتی ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ کیا ہی بات ہے، اکثرہم علی صلاۃ، امت میں جو سب سے اکثر درود پڑھنے والا ہوگا۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، درود شریف میں طوالت مقصود نہیں ہے، درود شریف کے اندر کثرت مقصود ہے۔ جب درود شریف میں کثرت مقصود ہے تو ظاہری بات ہے ہم پھر زیادہ درود تب ہی پڑھ سکتے ہیں کہ جب جملہ یا کلمہ مختصر ہو۔ اگر درود بہت زیادہ لمبا ہو تو پھر تو زیادہ مقدار میں بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے، میری طرف متوجہ ہو جاؤ بھئی، آنے والوں نے آنا ہے، جانے والوں نے جانا ہے، ہم بھی آئے ہیں، ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے؟ اس وقت جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو صدا لگا رہا ہوں، اس کو ذرا سن لے۔ علامہ دباغ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے مسلمانوں کا ایمان یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے قائم ہے۔ بلکہ انہوں نے تو عجیب بات لکھی ہے، فرمائے جتنے مومن ہیں گنبد خضرا سے بالکل تارے پھیلی ہوئی ہے، اور ہر مومن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد سے ایک تار آئی ہوئی۔ جب بندہ بے ادبی پر اتر آتا ہے تو بسا اوقات وہ تار کاٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے۔ تو درود شریف میں کثرت مقصود ہے،
اور کثرت تبھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کے پاس کلمہ درود جو ہے وہ بالکل مختصر اور شارٹ ہو. لیکن ساتھ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ مختصر کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ درود شریف ناقص ہو. درود کامل بھی ہو، مختصر بھی ہو، تو وہ آپ پھر کثرت سے آپ جس قدر زیادہ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. لہذا کامل درود کی علامت کیا ہے؟ کامل درود کی علامت یہ ہے کہ درود میں صلات بھی ہو اور سلام بھی ہو، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ہمیں صلات اور سلام دونوں کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اور عجیب بات، امت کو اللہ خطاب فرما رہے ہیں مجھ سے دعا کرو، اللہ تعالی مجھ سے دعا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کاملہ مانگو اور ساتھ سلامتی کی دعا کرو. تو جو رب اپنے محبوب کے لیے سلامتی کی ترغیب دے، اگر امتی اپنے قول اور فعل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کو نقصان پہنچائے تو یہ کس قدر خسارے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرمائے جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت بھی محفوظ نہیں، حضور کی ناموس بھی محفوظ نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ختم نبوت ہے یہ عقیدہ بھی محفوظ نہیں. ایسے لوگوں کی صحبت سے اللہ ہمارے اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو فرمایا آپ صلات بھی ہو، سلام بھی ہو، یہ کامل درود کی علامت ہے. لہذا اس کے لیے فرمایا یہ جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اور اللہ کی شان ہے کہ جتنی بھی یہ آپ لوگ یہ حدیث کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، احادیث کی کتابوں میں بڑے تواتر کے ساتھ ہر حدیث کے ساتھ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو آپ لوگ سنیں گے اور دیکھیں گے کہ کتاب میں ان کے ساتھ لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب بات ہے، انتہائی مختصر، انتہائی، اگر کسی توتلے بچے کو بھی آپ سکھانا چاہو تو وہ بھی انتہائی آسانی کے ساتھ سیکھ لے. اور کامل درود ہے اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، انتہائی کامل درود ہے کیونکہ اس میں صلات بھی ہے اور اس میں سلام بھی ہے. لہذا آج اس اجتماع کے موقع پر ہم یہاں سے جو اور روحانی فوائد لے کر جا رہے ہیں، وہاں سے ایک تحفہ آپ یہ ضرور لے کر جائے کہ اپنی زندگی میں کثرت سے درود کو داخل کر دے. میں آپ کو وقت مختصر ہے، ایک ہی بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. درود شریف کی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو درود پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شفاعت کا، حدیث میں آتا ہے ادرکتہ شفاعتی، جو مجھ پر درود پڑے گا تو اس نے میری شفاعت پالی. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں اشارہ ہے خاتمہ بالایمان پر، کہ اللہ جل شانہ اس بندے کو ایمان پر موت عطا فرمائیں گے. اور آپ کو پتا ہے ہمارے یہ سارے جتنے بھی مجاہدے ہیں
اور جتنے بھی ہماری جو ہے نا رات دن کی محنتیں ہیں اور یہ جتنے بیانات ہوئے اور جتنے ہم نے نمازیں اور سجدے ادا کیے، یہ سب ہمیں تب فائدہ دے گی جب ہم دنیا سے جائیں ایمان کی دولت لے کر جائیں۔ جب ایمان کی دولت ہم لے کر جائیں گے تو پھر ہمیں جو ہے مکمل طور پر یہ سارے اعمال ہمیں تب فائدہ دے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر ہمیں آخر میں ایمان نصیب نہ ہوا تو پھر تو ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہذا جو درود شریف پڑھے تو فرمایا اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت اس نے پالی۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور فرما رہے کہ میری شفاعت ان کو پہنچ گئی، تو اس میں خاتمہ بالایمان کی طرف اشارہ کیسے؟ تو فرماتے ہیں خاتمہ بالایمان کی طرف اشارہ اس طرح ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی ہی شفاعت فرمائیں گے۔ لہذا جب اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت، یہ ایک روایت میں آتا ہے حلت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے جائز ہو گئی، واجب ہو گئی میری شفاعت، میں قیامت کے دن ان کی شفاعت کروں گا۔ لہذا جب جس چیز کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اس کی شفاعت واجب ہو گئی، لازم ہو گئی کہ میں کروں گا، تو مطلب یہ ہے کہ پہلے ایمان پر موت آئے گی اور اس کے بعد قیامت کے دن اللہ کے محبوب کی شفاعت ملے گی۔ تو بھائی ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس زمانے کی جیسے کل عصر کے بعد فتنے بیان ہوئے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کثرت سے درود پڑھتے جائیں، کثرت سے درود۔ اور میں آپ سے یہ وقت نہیں مانگتا کہ آپ مستقل بیٹھو اور درود پڑھو، میں آپ سے صرف تمہارے چلنے پھرنے والا وقت مانگتا ہوں۔ جب آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں اور کھانے کے لیے جاتے ہیں، مختلف ضروریات کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ کی زبان پر ایک وظیفہ جاری ہونا چاہیے، اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ انشاءاللہ اس وظیفے کا اہتمام کرو گے تو میں آپ کو صرف اتنا کہوں لیس الخبر کالمعاینہ، سمجھ گئے نا؟ خبر مشاہدے کی طرح نہیں ہوتا، یہ تو اب میں تمہیں خبر دے رہا ہوں نا، لیکن جب تم عملاً اس میدان میں اترو گے اور اپنی زندگی درود شریف پر لے آؤ گے تو پھر آپ دیکھ لینا کہ درود کی برکات کیا ہے، درود شریف کی کیا برکات ہے، تمہاری زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا درود شریف کے اہتمام کی وجہ سے۔ اور علماء کے لیے تو خصوصیت کے ساتھ منبع العلوم کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جہاں سے ہم نے علوم لینے ہیں ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی میں جس طرح ہماری زندگی میں سانسیں داخل ہے، سانسوں کی طرح ہم اپنی زندگی میں درود شریف پڑھنے کو داخل کر دے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، اور جہنا جو بھی ہم بس زبان ہماری صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، لایانی کی بھی چھٹی ہو جائے گی، غیبت کی بھی چھٹی ہو جائے گی، جھوٹ کی بھی چھٹی ہو جائے گی، یہ جتنے رذائل ہے یہ سارے کے سارے رذائل ختم ہو جائیں گے، اس کی جگہ پر درود شریف آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کا اہتمام۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔